اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الحشر آیت نمبر 18 سے پڑھیں گے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ پیچھے نا یہ صورت بتایا تھا کہ اس میں بنو النضیر کا واقعہ ہے اور یہودیوں کے قبیلوں کو جو جلا وطن کیا گیا تھا۔ تو پچھلے سبق کی جو آخری آیت تھی نا، جہاں پہ رکوع ختم ہو رہا ہے، فکان عاقبتہما، پھر ان دونوں کا انجام انہما فی النار خالدین، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں کون؟ پچھلے رکوع میں یہودیوں کا، اہل کتاب کا، یہودیوں کا اور منافقین کا ذکر تھا کہ منافق بھی ڈرتے ہیں، یہودی بھی ڈرتے ہیں۔ منافق نہ تمہارے ساتھ مخلص ہیں نہ ان کے ساتھ مخلص ہیں، یہودیوں کے ساتھ۔ تو ان دونوں کا انجام، یہودیوں کا اور منافقوں کا انجام بھی اسی طرح ہوگا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک جزاء الظالمین۔ اب آگے مومنوں سے خطاب ہے، یہاں سے ان کے واقعات بیان کرنے کے بعد، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تم نے یہ کام نہیں کرنے، اپنے دنیا کو سنوارنے کے پیچھے نہیں چلنا اور شیطان کی بات نہیں ماننی۔ پیچھے ایک واقعہ بتایا تھا نا، اس طرح شیطان انسان سے کفر کراتا ہے، سارے کام کرنے کے بعد کہتا ہے میں تو بری ہوں۔ تم ڈرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ولتنظر، اور چاہیے کہ دیکھے تم میں سے ہر ایک، نفس ما قدمت لغد، ہر ایک دیکھے کیا اس نے آگے بھیجا ہے، لغد، کل کے لیے۔ کل کے لیے کیا کیا ہے؟ کل کون سا کل ہے؟ یہ کل نہیں کہ آج بدھ ہے تو کل جمعرات ہے، جمعہ ہے تو پرسوں ہفتہ، یہ نہیں، یہ کل نہیں۔ اس کل سے مراد یوم القیامہ ہے، کہ قیامت کے دن کے لیے جب حساب کے لیے اٹھایا جائے گا، اس دن کے لیے کیا کیا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین، اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلایا، فانساہم انفسہم، اللہ نے ان کو ان کی جانیں بھلا دیں۔ انساہم انفسہم، کیسے؟ اللہ نے ان کو ان کی جانیں بھلا دیں، ان کو اب اپنا بھی پتہ کیسے ہوتا ہے۔ یہ کبھی کسی انسان کو دیکھا ہے جو اپنا آپ بولا ہوا ہو، جس کو کئی لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کو اپنی بھی فکر نہیں ہوتی، پیسے کے پیچھے اتنا اندھا ہوا پڑا ہے کہ اس کے پاس کھانا کھانے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ اب اس کے پاس کھانا کھانے کا، اس کے پاس نیند کا بھی ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس سکون کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ اپنا آپ بھولا ہوا ہے نا، دنیا میں بھی اپنا آپ بھول چکا ہے، وہ پیسے کے پیچھے اتنا ہوا پڑا ہے۔ اور پھر اصل تو اپنا آپ بھولنا یہ ہے نا، اس کو اپنے آپ کا بھی پتہ نہیں کہ میں اس دنیا میں آیا کیا کرنے تھا۔ یہ بھولا ہوا ہے نا اپنا، مر جائے گا، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، مر جائے گا، ختم، آخرت تو ختم گئی۔ اپنا آپ بھولا ہوا ہے کہ میری جان کس لیے تھی، مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دی کس لیے تھی، میں اس دنیا میں آیا کیوں تھا، اپنا آپ بھول چکا ہے اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو یاد کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ بتاتے کہ تو اس دنیا میں آیا کیوں ہے، یہ مقصد، بامقصد زندگی گزارتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ لا يستوی اصحاب النار، نہیں ہے برابر جہنم والے، و اصحاب الجنہ، اور جنت والے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے تو کامیاب ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم اتارتے اس قرآن کو، على جبل، پہاڑ پر، لرأیت، تو آپ دیکھتے، خاشعا متصدعا، تو وہ خاشعا جھکنے والا ہوتا، متصدعا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ پہاڑ بھی اس قرآن کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکتے۔ دوسری جگہ ہے نا، ہم نے اس کو انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، ہم نے اس قرآن کو پیش کیا زمین پر، پہاڑوں پر، آسمان پر، سب نے انکار کر دیا لیکن انسان نے اٹھا لیا۔ وتلک الامثال نضربها، اس طرح کی مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لعلهم یتفکرون، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ آگے اہم ترین آیتیں اس سورت کی، ان کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، جو بندہ ان کو صبح پڑھے گا شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ جو صبح کو پڑھے گا، شام کو پڑھے گا، صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ یہ آیتیں آخر تک۔ هو اللہ الذی لا الہ، اللہ وہ ذات ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا، مگر وہی، عالم الغیب، وہ جاننے والا ہے غیب کو اور حاضر کو، هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے۔ هو اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، الملک القدوس، وہ پاک ہے، وہ مالک ہے، پاک ہے، سلام، سلامتی والا ہے، مؤمن، المؤمن، نگہبان ہے، المؤمن، امن دینے والا، المہیمن، اور نگرانی کرنے والا، العزیز، غالب، الجبار، بہت زبردست، المتکبر، اور کبریائی والا ہے،
سبحان اللہ، وہ پاک ہے، عما اس سے یشرکون جو وہ سب شریک کرتے ہیں۔ هو اللہ، اللہ وہ ہے، الخالق جو پیدا کرنے والا ہے تمام مخلوقات کو، الباری ایجاد کرنے والا، المصور تصویریں بنانے والا، لہ الاسماء اسی کے لیے نام ہے، الحسنى اچھے اچھے، یسبح تسبیح کرتی ہے، لہو اس کی ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم اور وہ نہایت غالب ہے، حکمت والا ہے۔